اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہمارا تفسیر قرآن اور مختصر تفسیر قرآن اور ترجمہ قرآن کا دوسرا درس ہے صدائے قرآن کے نام سے۔ اس کے اندر ہم مختصر ترجمہ، مختصر تفسیر عوام الناس کی سہولت کہ جتنا ان کا علم ہے اور وہ سمجھ سکتے ہیں اور ان تک قرآن مجید کا یہ اہم پیغام پہنچ سکے، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ آج دوسرا درس ہے، ہم سورۃ البقرہ سے افتتاح کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے اور قرآن مجید کے اکثر احکام اس سورت کے اندر ذکر ہوئے ہیں۔ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے اس سورت کا نزول ہوا تھا اور اس کے اندر تفصیلی احکامات ہیں۔ اس کے بہت سارے فضائل احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ذکر ہوئے ہیں۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، ان دو سورتوں کو زہراوین کہا جاتا تھا اور ان دونوں صورتوں کے کچھ مشترکہ فضائل بھی ہیں اور کچھ انفرادی فضائل بھی ہیں، اور ان دونوں صورتوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کی یہ دونوں صورتیں قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کریں گی اور نور بن کر کے آئیں گی۔ اور اس صورت کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کے انفرادی فضائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ بالخصوص اس کی جو آخری دو آیتیں ہیں، ان دو آیتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رات کے وقت ان دونوں آیتوں کو پڑھا تو یہی دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ بہت عظمت کی بات ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی سورت ہے اور احکام کے حوالے سے اس میں سب سے زیادہ تفصیلی احکامات موجود ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جب ان کے مقامات آئیں گے تو ہم آپ کے سامنے ان کا تفصیلی تذکرہ بھی کریں گے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں اور تمام مفسرین اجماع کے طور پر کہتے ہیں کہ ان حروف کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بعض علماء نے اس کے اندر کچھ توجیحات کی ہیں کہ ان حروف کی حکمتیں کیا ہیں۔ تو بعض علماء کہتے ہیں یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں راز اور نیاز کی باتیں ہیں، آپس کی بات ہے، اور ان حروف کے معنی پر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی سمجھنے والا نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں، یہ حروف، یہ مشرکین عرب کو چیلنج کے طور پر اترے ہوئے ہیں کہ مشرکین عرب اپنے آپ کو بڑی فصیح اور فصاحت اور بلاغت کے امام کہا کرتے تھے، فصیح اور بلیغ ہونے کا بڑا دعویٰ کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے صورتوں کی ابتدا کے اندر یہ چند ایک حروف اتار کر کے ان کو چیلنج دیا
کہ اگر تم لوگ واقعی بڑے فصیح ہو، بلیغ ہو، ادیب ہو اور ادب کے اندر، فصاحت اور بلاغت کے اندر تمہارا اتنا ہی تجربہ ہے، اتنی ہی مہارت ہے، تو ہمیں ان حروف کے معنی بتا دو۔ لیکن وہ لوگ اس سے عاجز آ گئے تھے۔ یہ فصاحت اور بلاغت کے لیے ہے اور اعجاز قرآن کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے سورتوں کے شروع کے اندر تنبیہ کے لیے اتارے ہوئے ہیں، تنبیہ کے لیے، مطلب ایک سورت چل رہی ہے، اس کے مضامین چل رہے ہیں، اور آخر کے اندر مخاطب کا دل یا مخاطب کی سوچ اور فکر، دماغ ادھر ادھر منتشر ہو جائے، تو اچانک اپنے مضمون سے ہٹ کر کے کوئی اور بات اس طرح کی سامنے آ جائے کہ جو سمجھ میں آنے والی نہ ہو، تو فوراً انسان سوچ میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے اور فوراً وہ بیدار ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب چھوٹے بچے پڑھتے ہوتے ہیں تو قاری صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ کے اندر ایک چھڑی سی ہوتی ہے اور وہ تپائی کے اوپر مارتے ہوتے ہیں، قرع العصا، تنبیہ کے لیے، بیدار کرنے کے لیے۔ تو سورت کے شروع کے اندر یہ جو حروف ہیں یہ قرع العصا ہیں، یہ تنبیہ کے لیے ہیں، بیدار کرنے کے لیے، سوچ اور فکر میں لانے کے لیے کہ بھائی بیدار ہو جاؤ، تمہارے سامنے ایک بہت اہم پیغام لایا جا رہا ہے، اور اس پیغام کو سننے کے لیے اپنے دماغ کو حاضر کر دو۔ یہ حروف جن صورتوں کی ابتدا کے اندر آتے ہیں، سوائے سورہ بقرہ اور سوائے سورہ آل عمران کے باقی تمام صورتیں مکی ہوتی ہیں۔ صرف یہ سورہ بقرہ اور صرف یہ سورہ آل عمران دو ایسی صورتیں ہیں جن کی ابتدا کے اندر اللہ رب العزت نے حروف مقطعات بھی اتارے ہیں، اور یہ دونوں صورتیں مدنی بھی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ عظمت والی کتاب جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وہ عظمت والی کتاب جس کی صداقت کے اندر اور اللہ رب العزت کی طرف سے اتارے جانے کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور اس بات کے اندر بھی کوئی شک نہیں ہے ھدی للمتقین کہ یہ کتاب متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر ذہن کے اندر ایک بات آ جاتی ہے، وہ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ متقی شخص متقی تب بنتا ہے جب وہ آلریڈی تک ہدایت پر ہو، پہلے سے وہ بندہ ہدایت پر ہے تبھی تو وہ متقی بنا ہے۔ اگر وہ پہلے سے ہدایت پر نہیں ہے تو وہ متقی کیسے بنا؟ پہلے انسان تقوی اختیار کرتا ہے تب اس کو ہدایت مل جاتی ہے، اور جب متقی ہوا تو اس کے پاس ہدایت بھی تو ہے۔ تو متقی کو ہدایت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دراصل اس سے جو ہدایت لینے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کی ہدایت پر جو چلنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ متقی ہوتے ہیں، ورنہ تو قرآن مجید کی ہدایت عام ہے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو اتارا ہے، یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن اس ہدایت سے فائدہ لینے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ متقی ہوتے ہیں۔ ہدایت کے بارے میں کل ہم نے بات کی تھی پہلے درس کے اندر۔ تقوی یہ انسان کے لیے ایک بنیادی اکائی ہے، اللہ رب العزت کا ولی بننے کے لیے ایک بنیادی چیز ہے، ایک معیار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی فکر ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔
الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا الذین آمنوا، پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری شرط وکانوا یتقون ہے، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ ایمان تو بنیاد ہے کہ ایمان کے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، لیکن ایمان کے بعد جو شرط ہے تقوی کے لیے، اللہ کا ولی بننے کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے۔ جس شخص کے اندر تقوی نہیں ہے اس کے اندر ولایت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو اکائی ہے ولایت کی، ایمان ہے، وہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن جو شرائط ہیں ایمان کے بعد تقوی کے، اللہ رب العزت کی ولایت کو حاصل کرنے کے لیے، وہ شرائط اس انسان کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ ابی بن کعب بتاؤ نا، تقوی کیا چیز ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا امیر المؤمنین، کہیں آپ کا گزر ایسے رستے پر ہوئے جو خاردار ہو، جھاڑی دار ہو، جھاڑیوں کے اندر آپ کا گزر کہیں ہوا ہے؟ فرمایا ہاں بالکل ہوا ہے۔ کیسے چلتے ہیں؟ فرمایا میں اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹ لیتا ہوں، جوتوں کو بھی سمیٹ لیتا ہوں، اپنے جسم کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ایک پاؤں اٹھاتا ہوں بڑے آرام سے رکھتا ہوں، پھر وہ دوسرا اٹھاتا ہوں بڑے آرام سے رکھتا ہوں، تاکہ نہ تو میرے کپڑوں کو کوئی کانٹا لگے کہ میرے کپڑے خراب نہ ہو جائے، اور نہیں میرے جسم پر کوئی کانٹا چبھے کہ میرے جسم کو زخم نہ پہنچے اور نقصان نہ پہنچے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امیر المؤمنین، تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہیں، ماحول کے اندر بھی رہتے ہیں، لیکن ہر قسم اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے، عصیان سے، معصیتوں سے، گناہوں سے، ہر چیز سے بچ بچ کے رہتے ہیں اور اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ تو تقوی کے لیے لازم نہیں ہے کہ کوئی بندہ آسمانوں پہ اڑے گا یا سمندروں پہ دوڑے گا یا آگ کے اندر چھلانگے مارے گا۔ تقوی کے لیے اور اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا حصول ضروری نہیں ہے۔ تقوی دل کی باطنی کیفیات کا نام ہوتا ہے۔ اب یہاں پر متقین کی چند صفات ذکر ہو رہی ہیں۔ پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں کے اوپر، بن دیکھی چیزوں کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے، یقین رکھتے ہیں بن دیکھی چیزوں کے اوپر۔ مطلب وہ بنی اسرائیل کی طرح نہیں تھے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہا تھا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، اس وقت تک ہم آپ کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ رب العزت کو خود نہ دیکھیں۔ ایسا نہیں ہے، وہ ایسے الٹے سیدھے مطالبے نہیں کرتے ہیں۔ یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں بالغیب، غیب کے اوپر۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر بعض لوگوں کو اشتباہ پڑ جاتا ہے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جو انسانوں کی نظروں سے پناہ ہوتی ہیں، وہ اللہ کی نظر کے اندر ہوتی ہیں۔ انسانوں کی نظروں سے جو چیز پناہ ہوتی ہے ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ یعنی موت کے بعد جتنے احوال ہیں وہ سارے کے سارے احوال ہماری نظروں سے پناہ ہیں۔ برزخ ہے وہ ہماری آنکھوں سے پناہ ہے، عذاب قبر ہے وہ ہماری آنکھوں سے پناہ ہے کہ انسانوں کو اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ مردہ ہماری آنکھوں کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، اس پر عذاب ہے، اس پر تکلیف ہے، یا اس کو نعمت مل رہی ہے، اس کو ثواب مل رہا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کے اندر غوطے مار رہا ہے، جیسے شہداء کے بارے میں اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن وہ چیزیں ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، پناہ ہے۔ جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، میزان ہے، موقف ہے، محشر ہے، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں سے پناہ ہے۔ تو ہم نے آنکھیں بند کر کے ان چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ہے کہ بس اللہ نے کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچایا ہوا ہے، بس ہمارا ایمان ہے۔ غیب سے مراد یہ چیز ہے۔ فرشتے غیب کے اندر آتے ہیں، اللہ کی ذات غیب کے اندر آتی ہے۔ اسی طرح آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں، اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی خالقیت ہے، اللہ کی مالکیت ہے، رازقیت ہے، یہ جتنے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے غیب کے اندر آتے ہیں، اور ہم نے آنکھیں بند کر کے ان ساری چیزوں کے اوپر کیا کرنا ہے؟ ایمان رکھنا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ قیام کا مقصد ایک تو نماز پڑھنا ہے، جس طرح ہم اردو کے اندر نماز کا پڑھنا بولتے ہیں، اردو پشتو کے اندر ہم کہتے ہیں مز کو۔ تو مز کول یا نماز کا پڑھنا یا نماز کو قائم کرنا، ان چیزوں کے اندر بڑا فرق ہے۔ وہ طبیعت والی نماز نہیں ہوتی، وہ شریعت والی نماز ہوتی ہے۔ قیام صلاۃ جو ہے نا، وہ شریعت
کی پابندی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں دل نے چاہا تو نماز پڑھ لی، یا تو جمعے کی پڑھ لی یا تو عیدین کی پڑھ لی، یا کہیں اگر اس طرح کے جماعت کے اندر آ گئے کہ ہم نہیں پڑھتے تو پھر مطلب کیا ہے کہ شرم بن جاتی ہے، عار بن جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی نماز نہیں پڑھتے ہو۔ ایسی نمازیں جو ہوتی ہیں نا، یہ طبیعت کی نمازیں کہلاتی ہیں، اور اصل نماز جو اللہ کو مطلوب ہے وہ شرعی نماز ہے، وہ شریعت والی نماز ہے۔ شریعت والی نماز کیا ہے کہ ہر نماز کو اوقات کے اندر تمام شرائط کے ساتھ مکمل پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اس کو شریعت کی نماز کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا فیصلہ، نماز کے بارے میں سوال ہوگا، حساب کتاب ہوگا سب سے پہلے۔ باقی کچھ احادیث کے اندر یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے خون کے بارے میں حساب کتاب ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں، حقوق العباد، ان کے اندر خون کے بارے میں سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا، اور جو حقوق اللہ ہیں ان کے اندر نماز کا سب سے پہلے حساب کتاب ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حساب کتاب تو سب سے پہلے نماز کا ہوگا، لیکن فیصلہ سب سے پہلے خون کا ہوگا۔ اول ما یقضی، جو سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ انسانوں کے خون کا کیا جائے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، الصَّلَاةُ عِمَادُ الدین، نماز جو ہے نا یہ دین کا ستون ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ اپنے ستونوں کے بھروسے پہ کھڑی ہوتی ہے، تو جس عمارت کے ستون نہیں ہوتے، پلر نہیں ہوتے، وہ عمارت بڑی کچی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا ایمان بڑا کچا ایمان ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہوا ہے، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یا تو اس سے مراد مال ہے کہ جو مال ہم نے ان کو دیا ہوا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، فقیروں، یتیموں، مسکینوں، اسیروں، بیواؤں اور لاچار لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو دیا ہوا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ ہم نے ان کو جو علم دیا ہوا ہے وہ اس علم سے آگے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہم نے ان کو اخلاق دیا ہوا ہے تو وہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ہم نے ان کو ادب سکھایا ہوا ہے تو وہ اپنے ادب سے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ یعنی ہم نے جو کچھ ان کو صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے وہ اپنی صلاحیتوں سے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے دیا ہوا ہے، اس کے اندر تخصیص نہیں ہے کہ مال ہم نے دیا ہے تو وہ مال ہی لگاتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے ان کو علم سکھایا ہوا ہے، اللہ کی معرفت سکھائی ہوئی ہے تو وہ علم آگے پھیلاتے ہیں اور اللہ کی معرفت لوگوں کے اندر تقسیم کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، بما انزل الیک، جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے، بما انزل الیک، آپ کی طرف اتارا ہے، یعنی قرآن مجید کی جتنی وحی ہے اس تمام وحی کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے وہ اس کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ مطلب کیا؟ قرآن مجید سے پہلے 3 کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے اتری ہوئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے اور انجیل ہے۔ تینوں کتابوں کے اوپر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے صحائف ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہیں، ان تمام صحائف کے اوپر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ مؤمنین کا یہ وتیرہ ہے کہ تمام انبیاء کو حق اور سچ مانتے ہیں۔ ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا، بات ہو رہی تھی جنت میں کون جائے گا۔ جو یہودی تھے انہوں نے کہا یہودی جائیں گے، جو عیسائی تھے انہوں نے کہا عیسائی جائیں گے، جو مسلمان تھے انہوں نے کہا مسلمان جائیں گے۔ تو ان میں سے ایک مسلمان اسکالر تھا، بڑا عالم دین تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہ یہودی جائیں گے، نہ عیسائی جائیں گے، مسلمان جائیں گے۔ اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عیسائی مذہب تھا وہ حق تھا، وہ منسوخ ہو گیا۔ یہودی مذہب تھا وہ حق تھا تو منسوخ ہو گیا۔ سب سے آخر میں ہم ہیں تو ہمارے بعد نہ کوئی پیغمبر ہے نہ آئے گا، لہٰذا آخری ہماری شریعت ہے تو ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہودی جنت میں جائیں گے تو ہم تو موسیٰ علیہ السلام کو حق سچ پیغمبر مانتے ہیں،
جب وہ جائیں گے تو ہم ان کو بھی کہہ دیں گے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو آپ کی نبوت پر ایمان رکھتے تھے، آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کے چلے جائیں۔ اور اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں جائیں گے تو ہم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہم تو آپ کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتے تھے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے تو وہ تو ویسے بھی ہمارے ہی پیغمبر ہیں۔ تو ہمارے اندر افراط اور تفریط نہیں ہے، تمام انبیاء سچ ہیں، تمام انبیاء کی کتابیں سچ ہیں، تمام انبیاء کی شریعتیں سچ ہیں، تمام انبیاء کے اوپر اترے ہوئے صحائف سچ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جتنی شریعتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی وجہ سے منسوخ ہو گئی ہیں، جتنی کتابیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن مجید کی وجہ سے منسوخ ہو گئی ہیں، اور وہ جو اپنی اصلی حالت پر تھیں ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج کل جو تحریف شدہ ہیں، جو مرضی کی کتابیں ہیں، جس کی جو مرضی ہوئی اس کے اندر کچھ ڈال دیا، مرضی سے کچھ نکال دیا، ایسی کتابوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ بس لا نصدق ولا نکذب، ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ ہی تکذیب کرتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت کے اوپر یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ دن یقینی آئے گا اور لازمی آئے گا۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی توفیق سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پہلے کہہ دیا ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، پھر اس کے بعد ہدایت متقین کی صفات ذکر کر کے فرمایا کہ اگرچہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں لیکن ہدایت کے اندر ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، یہ ساری توفیق اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو ملی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، آخرت کی تمام کامیابیوں کا صحرا انہی لوگوں کے سر پر ہوگا، یہ تاج ان لوگوں کے سروں کے اوپر رکھا جائے گا۔ ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جو منکر ہیں، کافر ہیں، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ اس سے مراد وہ عنادی کافر ہیں، عام کفار مراد نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، اس کفروا سے مراد وہ عام کافر نہیں ہے، پوری دنیا کے کافر نہیں ہے، ورنہ تو پھر تو تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے وہ عنادی کافر مراد ہے جن کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور کہا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے، اگر آپ نے بتا دیا تو میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی مٹھی میں کیا ہے میں بتاؤں، یا آپ کی مٹھی میں جو کچھ ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ تو مٹھی کے اندر جو کنکر تھے، کنکروں سے آواز آ گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کلمہ۔ تو اس نے وہ کنکر اٹھا کر کے نیچے زمین پر پھینک دیے کہ آپ سے بڑا جادوگر آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو ایسے ان کی آنکھوں نے معجزات دیکھے تھے، نشانات دیکھے تھے، ان کو پتہ بھی تھا کہ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن پھر بھی وہ ضد پہ اڑے ہوتے تھے۔ یہاں اس آیت سے وہ ضدی اور عنادی کافر مراد ہیں۔ ختم اللہ، اللہ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں کے اوپر۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی ہے کہ دل ہوتے ہوئے ان کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ وعلی سمعہم، ان کے کان تو موجود ہیں لیکن حق کی بات کو سننے کی صلاحیت ان کے کانوں کے اندر نہیں ہے۔ تو یہاں پر بعض لوگوں کو اشتباہ ہو جائے گا، سوال پیدا ہوگا دل کے اندر کہ بھائی جب اللہ نے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، اللہ نے کان پہ مہر لگا دی ہے، تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہوا؟ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو سوچنے، سمجھنے، سننے، بولنے ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے، اور جب اللہ رب العزت نے پھر اپنا نبی بھی بھیجا، پھر اپنا کلام بھی بھیجا، پھر اپنا پیغام بھی بھیجا، قرآن مجید بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دن رات محنت کی، تبلیغ کی، ان کو پیغام دیا، ان ساری باتوں کے باوجود جب اپنی ضد کے اندر یہ انتہا تک پہنچ گئے نا، انتہا تک، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اوپر جو مہر لگی ہے یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لگی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے نا، یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے لگائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ نہ قرآن بھیجا، نہ پیغام بھیجا، نہ رسول بھیجا، نہ سننے سمجھنے کی صلاحیت دی، ویسے ہی ان کے دلوں کے اوپر یا ان کے کانوں کے اوپر مہر لگا دی، بات یہ نہیں ہے۔ پہلے
سننے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، سوچنے کی صلاحیت دی، فکر کی صلاحیت دی، ساری صلاحیتوں کے بعد پھر پیغمبر بھی بھیجا، قرآن بھی بھیجا اور کلام بھی بھیجا، ساری چیزوں کے بعد جب یہ اپنی ضد کے اندر انتہا تک پہنچ گئے نا، تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگائی گئی ہے۔ لہٰذا یہاں پر یہ کہنا کہ ان کا کیا قصور ہے، دراصل قصور انہی کا ہے، تبھی تو ان کے دلوں پر مہر لگائی گئی ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے دلوں کے اوپر پردے ہیں، ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں۔ ابصار آنکھوں کو کہا جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، ان کی آنکھوں کے اوپر غشاوۃ، پردے ہیں۔ یہ تشبیہ ہے، ایسے پردے نہیں ہے جس طرح کہ کوئی بندہ جاتا ہے تو وہ اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈال لیتا ہے، ایسا پردہ مراد نہیں ہے۔ حق سے پردہ مراد ہے کہ جہاں پر حق ہوتا ہے ان کو حق نظر نہیں آتا، حق سے آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ حق کی آواز آتی ہے تو یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں تاکہ ہمیں حق کی آواز نہ سنائی دے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں دنیا کے اندر یہ جو کچھ کرتے ہیں کرنے دیں، دنیا کے اندر یہ تکبر کریں گے، غرور کریں گے، سب کچھ کریں گے، کرنے دیں، ان کی مرضی ہے، لیکن آخرت کے اندر پھر میرے پاس آئیں گے تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو ایک بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وہ عذاب کیسا ہوگا؟ حدیث کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن ان کی حقیقت عذاب کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔